السلام علیکم ناظرین، ہم آج حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت سے متعلق گفتگو کریں گے۔ کل ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق بات کی تھی اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جس طرح سے پیغمبری ملی اور جس طرح سے بادشاہت ملی، آپ کے وصال کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ویسی ہی بادشاہت عطا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد گرامی کی طرح نہ صرف یہ کہ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، بلکہ آپ کے دربار میں پرندے، درندے، حیوانات، جانور اور جنات بھی آپ کے دربار میں موجود ہوا کرتے تھے، اور یہ سارے کے ساری جو مخلوق ہیں ان سب کی بولیاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھیں اور آپ سب سے بات چیت کر سکتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہ صرف یہ کہ جنات ان کے تابع تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی یہ حکم دے رکھا تھا کہ وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے یا ان کے فرمان سے مختلف جگہوں پر جایا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دے کر مختلف کام بھی لیا کرتے تھے۔ آپ کو یروشلم کے اندر یہ حکمرانی ملی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ درخواست تھی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جیسی اس سے پہلے کسی کو عطا نہ کی ہو اور جیسی اس کے بعد بھی کسی کو عطا نہ کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول کی اور آپ کو جس طرح کی بادشاہت ملی اور جن جن لوگوں پر، جن جن مخلوقوں پر بادشاہت ملی، ویسی کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا اور آپ کے سامنے سارے پرندے، درندے، جنات، انسان سب موجود تھے۔ آپ کا ایک بہت ہی قریبی پرندہ تھا جس کا نام تھا ہدہد، وہ دربار میں موجود نہیں تھا، تو آپ نے کہا کہ آج ہدہد نظر نہیں آ رہا اور اس کی کوئی اطلاع بھی نہیں ہے کہ وہ آج کیسے غائب ہو گیا دربار سے۔ اب اگر ہدہد آئے گا اور اپنے نہ آنے کی وجہ نہ بتا سکا تو اسے میں ذبح کر دوں گا۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد ہدہد آیا۔ آپ نے اپنا سوال پوچھا کہ تم کہاں تھے، تو ہدہد نے جواب دیا کہ میں ایک ایسی قوم کی طرف گیا تھا کہ جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے، وہ قوم سورج کی پوجا کرتی ہے۔ آپ نے کہا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے اور تو سچا ہے تو یہ لے میرا خط اور اس قوم کو جا کر اس خط کو پھینک دے اور دور سے دیکھنا کہ وہ قوم کیا کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس قوم کے لیے خط لکھا اور اس خط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی، اور یہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جو قرآن مجید میں سورت میں موجود ہے، سورہ نمل میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے وہ خط لکھنے کے بعد آپ کو دیا گیا، جس میں آپ نے اس قوم کے لیے جس کی کہ حکمران ایک عورت تھی جس کا نام تھا بلقیس، اس کے نام پہ ایک خط بھیجا کہ دیکھو ایک اللہ کی بندگی کرو، یہ سورج کی پوجا کرنا چھوڑ دو اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ چنانچہ ہدہد وہ خط لے کر اس قوم کی طرف گیا، اس کے پاس وہ خط ڈال دیا اور دور سے دیکھنے لگا۔ ملکہ سبا، وہاں جو سبا کا علاقہ تھا جس قوم کی طرف وہ ملکہ موجود تھی، وہ سبا کی قوم کہلاتی ہے، تو ملکہ سبا نے وہ خط دیکھا، اپنے لوگوں سے مشورہ کیا اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی بادشاہ ہے جو شاید اپنی منفعت کے لیے کام کر رہا ہے، لہٰذا ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس بادشاہ کے دربار میں کچھ تحائف لے کے جاتے ہیں۔ ملکہ نے اجازت دی اور بادشاہ کے کچھ لوگ سفیر حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچے تحائف لے کر۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ مجھے تحائف قبول نہیں ہے، اور جو تم تحائف میرے لیے لائے ہو مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بادشاہت دی ہے جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے، لہٰذا یہ تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ وہ مجھ پر ایمان لے آئیں۔ چنانچہ یہ سفیر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ملکہ بلقیس، ملکہ سبا، حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کا ارادہ کرتی ہیں اور ملنے کے لیے وہاں سے نکلتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کہ ملکہ قوم سبا سے نکلی ہے یہاں یروشلم آنے کے لیے، ظاہر اس میں کئی روز لگیں گے، تو کون ہے تم میں سے کہ جو ملکہ کا تخت یہاں تک اٹھا کر لے آئے؟ ایک جن حاضر ہوا، اس نے کہا کہ آپ مجھے اگر حکم دیں تو اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے تخت یہاں پر آ جائے گا۔ دوسرا ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یہ تو بہت دیر ہو جائے گی، آپ کے پلک جھپکتے ہی یہ تخت حاضر ہو جائے گا، اور یہ رہا وہ تخت، یعنی کہ سبا کی قوم سے وہ تخت
یہاں پر حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچ گیا۔ جب ملکہ سبا آپ کے دربار میں آئی اور اپنا تخت دیکھا تو اسے آپ کی قدرت کا، آپ کے اس معجزے کا اور اللہ کی قدرت کا احساس ہو گیا۔ نہ صرف یہ کہ احساس ہو گیا، بلکہ جب وہ آپ کے ساتھ محل کے اندر داخل ہوئی تو آپ نے محل ایسے بنوایا تھا کہ آپ نے ایک تالاب بنوایا تھا، ایک چشمہ تھا اور اس کے اوپر شیشہ لگا ہوا تھا، لیکن وہ شیشہ اس قدر شفاف تھا کہ دیکھنے والے کو صرف پانی نظر آتا تھا، شیشہ نظر نہ آتا تھا۔ ملکہ جب وہاں سے گزری تو اس نے اپنے شلوار کے پائچے کو اوپر اٹھایا کہ شاید وہ بھیگ نہ جائیں، لیکن حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ کانچ ہے۔ تو اس وقت ملکہ کو یہ احساس ہوا کہ جو چیزیں بھی میں اپنی عقل سے دیکھتی ہوں ضروری نہیں ہے کہ وہ درست ہوں، لہٰذا سورج کی پوجا کرنے سے وہ باز آئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ یہ وہ واقعہ ہے جو بڑا تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی اور واقعات بھی بیان ہوئے ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی نے وہ مشہور مسجد جو مسجد اقصیٰ ہے، جو بیت المقدس ہے، وہ تعمیر کروائی، اور اس کو تعمیر کرنے کے لیے آپ کے جو معمار تھے، آپ کے جو مزدور تھے، وہ جنات تھے۔ اس کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے، جنات کے ذریعے سے آپ نے یہ مسجد تعمیر کروائی۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک اور واقعہ آپ کو سناتے چلیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ایک جگہ سے گزرے جہاں پر چیونٹیاں تھیں، اور چیونٹیوں نے کہا کہ اے چیونٹیوں، سائیڈ میں ہو جاؤ، کنارے پہ ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کے گھوڑوں کی ٹاپ کے نیچے آ کے مر جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی آواز بھی سن لی اور مسکرائے اور اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ آپ کو یاد ہے ایک بڑی اہم دعا ہے، ھذا من فضل ربی۔ یہ دعا نہیں بلکہ یہ شکریہ کلمات ہیں، ھذا من فضل ربی، یعنی یہ صرف میرے رب کا فضل ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے منہ سے نکلتا ہے، وہ کبھی اپنی بڑائی اور اپنا غرور نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کے یہ واقعات ہیں جس سے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ چیزیں موجود ہیں۔ بہرحال ملکہ سبا آپ پر ایمان لے آتی ہے، اور نہ صرف ملکہ سبا آپ پر ایمان لاتی ہے بلکہ وہ پوری کی پوری قوم آپ پر ایمان لے آتی ہے اور شرک اور بت پرستی سے باز آ جاتی ہے۔ یہیں پر ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی اپنے اس پروگرام میں حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کل تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔